اسلم کی آنکھیں خوف سے باہر نکلنے کو تھیں۔ وہ پسینے میں شرابور چارپائی پر تڑپ رہا تھا۔ اچانک اس کا جسم جھٹکے کھانے لگا اور پھر اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، مجھے چھوڑ دو، میں نے جھوٹ بولا تھا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ مگر کمرے میں اس کے اور اس کی بیوی کے سوا کوئی نہ تھا۔ دوستوں، اس کہانی کو اپنے صرف ایک عام قصہ نہیں سمجھنا، کیونکہ جو سبق اس کہانی میں چھپا ہے وہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ یہ کہانی پرانے وقت کے ایک اسلامی قصبے کی ہے۔ یہ قصبہ اپنے خوبصورت کھیتوں، مسجد کے مینار اور صاف ستھری گلیوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ یہاں لوگ سادہ مگر دیندار زندگی بسر کرتے تھے۔ مرد صبح کو بازار کی طرف نکل جاتے اور عورتیں گھروں کے کاموں میں مصروف رہتی۔ اس قصبے میں ایک زمیندار رہتا تھا جس کا نام برکت علی تھا۔ وہ بہت دیندار اور ایماندار آدمی تھا، مگر اس کی کامیابی اور عزت نے کچھ لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا کر دیا تھا، خاص طور پر قیوم نامی شخص کے، جو خود کو برکت علی کا مقابل سمجھتا تھا۔ قیوم زمینداری میں برکت علی کا ہم پلہ تو نہ بن سکا، مگر ہمیشہ یہی چاہتا رہا کہ کسی نہ کسی طرح اسے نیچا دکھائے۔ اسی دوران قصبے کی زمین کے حوالے سے ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ برکت علی نے ایک غریب کسان کاشف خان کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ کاشف خان خود اپنی زمین بیچ چکا تھا، مگر اس کی غربت اور نااہلی کی وجہ سے قیوم نے اسے بہکایا اور برکت علی پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے تیار کر لیا۔ قیوم کو معلوم تھا کہ اگر عدالت میں ایک دو گواہ اس کے ساتھ مل جائیں تو وہ برکت علی کو اس زمین سے بے دخل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے قصبے کے کچھ بے ایمان افراد کو پیسوں کا لالچ دے کر کہا کہ وہ جھوٹے گواہ بن جائیں۔ قصبے میں اسلم نامی ایک شخص رہتا تھا جو کچھ عرصے سے مالی مشکلات کا شکار تھا۔ یہ پہلے ایک ایماندار آدمی تھا، مگر غربت نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ قیوم نے اسے بلا کر کہا، دیکھو، تمہیں صرف عدالت میں جا کر کہنا ہے کہ برکت علی نے زبردستی کاشف خان کی زمین ہتھیائی ہے۔ اس کے بدلے میں تمہیں 500 اشرفیاں ملیں گی۔ اسلم ابتدا میں ہچکچایا، مگر جب اس نے اپنی خالی جھولی اور بچوں کے بھوکے چہرے دیکھے تو اس کا ایمان ڈگمگا گیا۔ کچھ دن بعد قصبے کے قاضی مولانا عبداللہ کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ عدالت مسجد کے صحن میں لگتی تھی، جہاں پورا قصبہ انصاف کا نظارہ کرنے آیا تھا۔ کاشف خان نے قاضی کے سامنے روتے ہوئے کہا، میری زمین چھین لی گئی ہے، میں بے گھر ہو چکا ہوں۔ قاضی نے گواہوں کو بلایا۔ سب سے پہلے اسلم آیا۔ اس نے سر جھکا کر جھوٹ بولا، جی ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ برکت علی کے آدمیوں نے کاشف خان کو دھمکایا اور زبردستی کاغذات پر دستخط کروائے۔ قاضی نے اس کی گواہی کو سنجیدگی سے لیا اور مزید گواہوں کو طلب کیا، جن میں سے 2 مزید جھوٹے گواہ تھے۔ یہ مقدمہ کئی ہفتے چلا۔ برکت علی نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی بہت کوشش کی، مگر جھوٹے گواہوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آخرکار قاضی نے فیصلہ سنایا کہ زمین کاشف خان کو واپس دی جائے اور برکت علی پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے۔ یہ فیصلہ سن کر اسلم کو عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اس کے دل میں ہر وقت ایک خوف سا بیٹھ گیا۔ وہ ہر اذان پر کانپ جاتا، ہر گزرنے والے درویش کو دیکھ کر شرمندہ ہوتا۔ یہاں تک کہ مسجد میں بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ سب کو اس کے گناہ کا علم ہو چکا ہے۔ کچھ دن بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اسلم کو شدید بخار ہو گیا۔ اس کا جسم کانپنے لگا اور وہ بستر پر پڑا رہا۔ رات کے وقت اس نے اپنی بیوی کو نیند میں چیختے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت جلاؤ، میں نے جھوٹ بولا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کی بیوی خوفزدہ ہو گئی اور اگلے دن گاؤں کے امام کو بلا لیا۔ امام نے آتے ہی اس کے کان میں اذان دی، مگر اسلم کی زبان بند ہو چکی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر کہہ نہ سکا اور چند ہی لمحوں میں اسلم مر گیا۔ پورے قصبے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔
یہ سن کر قیوم اور کاشف خان کے دلوں پر بھی خوف طاری ہو گیا۔ آخرکار کاشف خان خود قاضی کے پاس آیا اور اعتراف کر لیا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ قاضی نے کاشف خان، قیوم اور جھوٹے گواہوں کو سخت سے سخت سزا سنائی اور برکت علی کو بے گناہ قرار دے کر زمین واپس کر دی گئی۔ قصبے کے لوگ اس واقعے سے بہت متاثر ہوئے۔ اسلم کی قبر ایک عبرت کا نشان بن گئی۔ لوگ اس کی قبر پر جا کر دعائیں کرتے اور اپنے بچوں کو بتاتے کہ جھوٹ بولنے والے کا انجام کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ قصبے میں ایک نئی روایت شروع کی گئی۔ ہر مقدمے سے پہلے قاضی گواہوں کو قرآن پر ہاتھ رکھوا کر ان سے سچ بولنے کا وعدہ لیتا اور یوں جھوٹے گواہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ دوستوں، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی جھوٹ چل بھی جائے تو اللہ کی عدالت میں کوئی جھوٹ نہیں چل سکتا۔ اسلم کی موت اس بات کی گواہی تھی کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں ہمیشہ سوچنا چاہیے، کیونکہ انصاف کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔